اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو یہ ان کا اپنا خوب سے باطن ہے، حضور علیہ السلام کی شان میں فرق نہیں پڑتا۔ قریش مکہ نے، بخاری اٹھائیے، انہوں نے کہا کہ یار تم بڑے عجیب لوگ ہو، حضور علیہ السلام کی توہین بھی کرتے ہو اور ساتھ ان کے لیے لفظ محمد بھی بولتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو، الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن۔ اس کا معنی جس کی بار بار تعریف کی جائے، قلم ٹوٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو، صحیفے ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، روشنائیاں ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، لکھنے والے زندگیاں گزار بیٹھیں تعریف ختم نہ ہو، تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو۔ تو کہا کہ تم تو اہل زبان ہو، تمہیں تو پتہ ہے یہ باب تفعیل سے ہے، اور تفعیل کا خاصا کثرت ماخذ ہے، یعنی محمد تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ تو اس کا معنی یہی ہوا کہ جس کی اتنی تعریف کی جائے، اتنی تعریف کی جائے کہ جس کی حد نہ ہو۔ تو کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ لفظ محمد کا معنی کیا، اور پھر تم یہ لفظ بھی بولو ان کے لیے بطور نام، بطور اسم، اور پھر ان کی اہانت بھی کرو۔ تو یہ بات کوئی جچتی نہیں، جو نام کا مفہوم نہ جانتا ہو، کوئی اہل زبان نہ ہو، تو وہ بات کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن تم کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج کے بعد ہم یہ لفظ ان کے لیے نہیں بولیں گے۔ تو انہوں نے نام اپنے طور پہ رکھ لیا مزمم، یہ بالکل اس کے برعکس معنی ہے۔ تو مزمم کہہ کے اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرتے۔ تو کسی نے جا کے حضور علیہ السلام سے کہا کہ حضور وہ مزمم کہہ کے گالیاں دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے قریش کے منہ کو کیسے پھیر دیا؟ یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے۔ اللہ نے ان کا منہ پھیر دیا ہے۔ تو یہ خاکے کسی اور کے تراش رہے ہیں، میرے حضور کے تو خاکے ہو ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ بھی نہیں بنایا تو خاکے کیسے بن سکتے؟ حالانکہ سایہ بھی ایک قسم کا جو ہے وہ انسان کا عکس ہوتا ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں سایہ شخص از شخص لطیف ترست، کسی شخص کا سایہ اس شخص سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور علی جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لطیف کائنات میں شے ہی کوئی نہیں۔ تو سایہ چے مانا دارت، تو کہا پھر سایہ کیسے ہو سکتا ہے جو محبوب اتنے لطیف ہیں بلکہ الطف ہیں، تو جن کا سایہ بھی ممکن نہیں ہے تو خاکہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارا غصہ یہ ہے کہ وہ منسوب بھی کیوں کریں۔ باقی رہی بات خاکہ ہونے کی نفس الامر میں، تو ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا نے وہ سچائی پانی چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سے، وہ جمال دیا، وہ خوبصورتی دی، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہند مد بری، وہ جمال دیا، وہ خوبصورتی دی۔ امام زرقانی نے حضور کے جمال پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا، آپ کی روح سرشار ہوگی، چونکہ اگر مغرب خاکے تراشنے اور ان کو منسوب کرنے کی بدکاری کرتا ہے تو ہم گلی گلی حضور کے حسن کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ میں بھی دوستوں کو بتا رہا تھا کہ 12 ربیع الاول سے گھر سے نکلا ہوں اور مسلسل اسفار شام سویرے، تو میں اس پہ اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں، اور میری یہ عزت ہے کہ اللہ نے مجھے حضور کے نام کے لیے منتخب کر لیا، اور یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لوگوں میں اپنے شعروں سے حضور کا جمال اور حضور علیہ السلام کی مدح نہیں کرتا، بلکہ جب میں شعروں میں حضور کا نام رکھتا ہوں میرے شعروں میں جمال پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے لہجے خوبصورت نہیں ہیں، لہجوں میں لگا ہوا نام محمد خوبصورت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پتے ہیں، یہ اس کے ساتھ کانٹے بھی ہیں، ٹہنیاں بھی ہیں، ان کی خوبصورتی نہیں۔ جب پھول لگ گئے تو پھولوں کے ساتھ گلدستے کے ساتھ لگا ہوا وہ دھاگا بھی اسی وزن میں جاتا ہے، اسی قیمت میں جاتا ہے۔ تو کہا جب میرے کلام میں نام محمد کے پھول لگتے ہیں تو گلدستہ بنتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے نام کی مٹھاس ہے، ان کے نام کا رنگ ہے،
ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ وہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی۔ تو امام زرقانی کی کہانی سنیے، کہتے ہیں ایک دن حضور مکے مدینہ المنورہ کے زمانے میں سیر کرتے کرتے باہر کسی چراگاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ وہاں چر رہے تھے۔ سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ جو لوگ تاریخ عرب سے واقفیت رکھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ سرخ رنگ کے اونٹ کی عرب میں اہمیت اور اس کی قیمت کتنی ہے۔ جس طرح آج کل وہ گاڑیوں کے ماڈل ہوتے ہیں، تو جو لوگ گاڑیوں کے شوقین ہوتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ کون سی گاڑی جو ہے وہ بہت قیمتی ہے اور کون سی فراٹے بھرتے ہوئے بھاگتی ہے، تو لوگ اچھی سے اچھی گاڑیاں رکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ تو جو اس زمانے کی لینڈ کروزریں یہی تھیں، تو سرخ رنگ کا اونٹ ایک جو ہے وہ بہت عرب میں محبوب اور مرغوب جانا جاتا تھا۔ تو سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ تو اہل قافلہ سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں۔ میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے، میں اپنا سارا گھر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا جی بیچتے ہیں۔ کتنے کا؟ سودا طے ہونے لگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان سے سودا طے کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوئی تاجرانہ غرض سے نہیں آیا تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کے آتا، میں تو آیا تھا سیر کرنے کے لیے، اور اچانک تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا، تو اگر تم میرے پہ اعتبار کرو تو مجھے اونٹ دے دو، میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں اگر تم یہیں رکے ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اونٹ لیا اور چل دیے۔ وہ حضور کو دیکھتے رہے۔ جب حضور نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یار یہ جو شخص اونٹ لے گیا ہے اس کا کسی نے پتہ پوچھا؟ جب آپ کسی کو نقد سودا دیتے ہیں تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دیتے ہیں تو پھر یا آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا کوئی چیز گروی رکھ لیتے ہیں۔ تو کہا ایک شخص آیا اور قیمتی اونٹ لے گیا اور تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا اور تم میں سے اسے جانتا بھی کوئی نہیں اور اونٹ بھی ادھار دے دیا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا ہو، یار میں تو یہ منظر دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا، اذا ضحک یتلالأ فی الجدر۔ تیسرا بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو کے رہ گیا۔ ایک نے کہا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرم آوے، ادھی راتیں دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے۔